عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں، آج یہی انجینئر پھر بکتا ہے آگے اور کہتا ہے کہ امام بخاری بڑے، امام اعظم ابو حنیفہ بڑے، بہت بات پیدا ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تم کیا لے کر آ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ سن 194 ہجری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 150 ہجری کو دنیا سے جا رہے ہیں۔ 70-80 کے دہانے پہ ان کی پیدائش ہے اور انتقال ان کا 150 ہجری کے اندر ہے، اور 17 صحابہ سے انہوں نے ہاتھ ملا کر حدیثیں سیکھی ہے۔ ہاتھ کا ملانا اتنا قرب اور تعلق ہے کہ زمانہ دیکھیں، 17 صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے حدیثیں سیکھ رہے ہیں۔ 110 ہجری تک صحابی رسول موجود تھے۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی تھی، ان کا نام بخاری کے اندر نہیں ہے۔ ہم نے کہا امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے، تو امام شافعی کی روایات دکھاؤ نا بخاری کے اندر۔ ایک حدیث بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا امام بخاری اپنے استاذ کے دشمن تھے؟ ان کا نام نہیں لیا، ان کے نام پر کوئی حدیث نہیں لائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیا، ہم نے کہا امام بخاری شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ پہلی حدیث آپ جا کے اٹھائیں بخاری شریف کے اندر، انما الاعمال بالنیات، اس کے اندر جو روایات ہیں، جو راوی بیان کرتا ہے، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ اب یہ جو سلسلہ روات ہے، ان میں ایک نام آتا ہے حمیدی۔ یہ حمیدی جو ہے، حمیدی عبداللہ بن زبیر المکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد ہے عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، اور عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی یہ شاگرد ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، پھر اس کے شاگرد، پھر اس کے شاگرد، پھر اس کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تم کہاں تک کھنگالو گے؟ حدیث کی کتابوں کو کہاں تک دیکھو گے؟ تو یہ صرف اردو کے 2 سطریں 2 لائنیں پڑھ کے تم ائمہ کرام پر اعتراضات کرو، صحابہ اہل بیت پر تبرہ بازی کرو، یہ وہی کرے گا جو انجینئر مرزا علی کا ٹاؤ ہوگا۔ اور انجینئر مرزا علی کہیں بھی اس کے پیچھے کوئی محدث نظر نہیں آئے گا، کوئی مفسر نظر نہیں آئے گا، کوئی مفتی نظر نہیں آئے گا، کوئی عالم دین نظر نہیں آئے گا جس سے اس نے کوئی سبق حاصل کیا ہو۔ یہ کہتا ہے خود پڑھو۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ آپ جملہ دیکھیں، قرآن سیکھے، یہ نہیں فرمایا گھر پہ قرآن رکھا ہے پڑھتے جاؤ، قرآن رکھا ہے پڑھتے جاؤ۔ ایک شخص میں نے بتلایا، وہ سورہ کافرون سنا رہا تھا مجھے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، ولا کو بھی لا کو چھوڑ دیا، اتنا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے، اے کافرو، تم جس کی پوجا کرتے ہو میں بھی اس کی پوجا کرتا ہوں، یعنی ہم بتوں کی عبادت کریں گے۔ وہ اس طرح کے جملے لا کو نہ کھینچنا، معنی غلط کہ ہم بھی عبادت کرتے، میں بھی ضرور بضرور عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اور اگر لا کو ہی ہٹا دیا تو معنی اور غلط ہو جائے گا، لا تو نفی کا معنی ہے، وہاں اس بات کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا ہے، صحابہ نے نبی سے قرآن کریم سیکھا ہے، اور نبی ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بذریعہ جبریل کے سیکھے ہیں۔ ما انا بقاری، نبی نے اسی لیے تو فرمایا تھا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے دوبارہ پڑھاؤ۔ اس کے بعد جبریل نے دوبارہ بتلایا، نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں۔ تو یہ تو پڑھنا پہلے تعلق ہے، سیکھنے کا تعلق ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنا پھر سکھانا۔ مرزا جہلمی کہتا ہے کہ نہیں، خود سیکھو، خود پڑھو۔